السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج کا ولاگ آپ سب کے لیے بہت ایکسائٹنگ ہونے والا ہے. بہت ایکسائٹنگ باتیں ہوں گی، ایکسائٹنگ چیزیں شیئر کروں گی. رمضان کی روٹین تو سبھی شیئر کر رہے ہیں. میں رمضان کی روٹین کے ساتھ ساتھ نا آپ کو آج ایسی چیزیں بھی شیئر کروں گی، ایسی باتیں بھی شیئر کروں گی کہ آپ کی انرجی بوسٹ ہو جائے گی. کیونکہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم لوگ عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچن میں سحری افطاری بھی ہو رہی ہوتی ہے، گھرداری بھی چل رہی ہوتی ہے، بچوں کے ایگزامز بھی چل رہے ہیں، بورڈ کے بچے بھی اپنے پیپرز دینے جا رہے ہیں. سب کچھ ایک ماں ہر چیز کو نا بیلنس کر کے چل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ہے تو وہ ایک عورت ہے، تو وہ اتنی اس میں انرجی ہے جتنی پہلے ہوتی تھی. لیکن رمضان میں ہم سپر وومن بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کے ولاگ میں آپ سے کچھ نئی چیزیں بھی شیئر کروں گی، آپ کی تھوڑی سی انرجی کو بوسٹ اپ بھی ملے گا. تو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. اچھا، میں نے تو نا گرمیوں کو آفیشیلی آج ویلکم کر لیا، کیونکہ میرا ہوتا ہے کہ جب میرے گھر گرمی محسوس ہونا سب کو، تو ہمارے گھر میں ملک شیک اس طرح کی چیزیں بننے لگ جاتی ہیں. اور مجھے خود لگا ہے کہ آج کا روزہ جو ہے نا وہ گرم ہونے والا ہے، کیونکہ 2-3 دن سے بہت شدید گرمی ہوتی ہے دوپہر میں. میرا بیٹا اسکول سے آتا ہے تو وہ بالکل اتنا زیادہ ایگزاسٹ ہوا پڑا ہوتا ہے. بیٹی پیپر دینے جاتی ہے، بورڈ کے ایگزامز ہو رہے ہیں 10th کلاس کے، تو وہ بھی بہت تھک جاتی ہے. تو ایسی بچوں کو ڈرنکس، ایسی چیزیں ایڈ کریں سحری میں کہ بچوں کی انرجی بحال رہے، اپنی بھی انرجی بحال رہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں نے تو بچوں سے بھی زیادہ کام کرنا ہے، ہم لوگوں نے کچن میں بھی کام کرنا ہے، ہم نے گھرداری بھی دیکھنی ہے، ہم لوگوں نے سب کو راضی بھی کرنا ہے، اور ہم نے خود کا خیال بھی کرنا ہے. خود کا خیال سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے. اگر کوئی اپنا خیال نہیں کرتا تو وہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے. اپنے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیں. میں ہمیشہ پہلے میرے ولاگز میں نے یہی باتیں بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے ساتھ ظلم نہیں کرنا. جو عورت اپنا خیال خود نہیں نہ رکھتی، اس کا خیال کوئی بھی نہیں رکھتا. خود کو مرجھانے نہیں دینا، کیونکہ دیکھیں آپ نے عید منانی ہے، اور جو عورت رمضان میں مرجھا جائے گی وہ عید کیسے منائے گی؟ میں یہاں پہ آپ کو اپنی فیلنگ بتاتی چلوں کہ میں پچھلے عشرے میں، یہ جو پہلا عشرہ گزرا ہے، کہ 8ویں 7ویں روزے تک میں ایکساسٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، میں تھکنا شروع ہو گئی تھی. ایسا نہیں ہے کہ عبادت اچھی نہیں لگتی، ہر چیز اچھی لگتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری روٹین ٹف ہو گئی تھی. جہاں ہمیں ایک ہانڈی سالن سارا دن میں بنانا پڑتا ہے، ہمیں بہت سی چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں. سحری کی ایک روٹین ہوتی ہے، افطاری کی ایک روٹین ہوتی ہے، اور ایک ٹائمنگ فکس ہوتے ہیں. جو ایک فکس ٹائمنگ ہوتے ہیں نا، اس میں ہم تھکتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ میں ایگزاسٹ ہونے لگ گئی ہوں. تو میں نے سوچا تو سب سے پہلے تو میں اپنے ولاگز میں ہی اپنے آپ کو بوسٹ اپ کروں نا، ولاگز کے تھرو آپ سے بھی بات کروں. اس سے مجھے بھی انرجی ملے گی، اس سے میں بھی موٹیویٹڈ ہوں گی، اس سے آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے. تو جلدی سے ریلیکس ہونے کی طرف چلیں، موٹیویٹ ہونے کی طرف چلیں، نہ کہ آپ ایگزاسٹ ہو جائیں. ڈیووشن جو یہ کہہ لیں نا، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب ہم سیکنڈ عشرے میں انٹر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ عشرے میں آپ کی بہت سی ذمہ داریاں مزید بڑھ جانی ہیں. وہ کیسے؟ وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. وہ ایسے جی دیکھیں، ایک تو گرمیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، گرمیوں کے کپڑے نکالنے ہیں، گرمیوں کی چیزیں ایک آرگنائز کر کے رکھنی ہے، سردیوں کی چیزیں سمیٹنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان چل رہا ہے، بچوں کے ایگزامز چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری عبادت جو کہ سب سے مست ہے، سب سے ضروری ہے. اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو ایک آدھ دن آگے پیچھے کر لیں. عبادت کو سکپ نہیں کرنا، نوافل بھی پڑھیں، تسبیحات بھی پڑھیں. اب آپ دیکھیں، اگر آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گی، تھک جائیں گی، ایگزاسٹ ہو جائیں گی، تو پھر آپ سے کوئی کام نہیں ہونا. اور آپ کی وہی فیلنگ ہوگی جو میری ہونا شروع ہو گئی تھی، کہ میں کہتی تھی بس اب مجھ سے کچھ نہیں ہونا. میری باڈی بالکل اپنے چھوڑ دیتی تھی، میری باڈی میں بالکل انرجی نہیں ہوتی تھی. مجھے لگتا تھا میں لاغر ہو گئی ہوں، میرے جسم میں اب جان نہیں ہے. میں پیناڈول کھانے لگ گئی تھی. مطلب میں نے اپنے ذہن کو تیار کر لیا تھا کہ میں تھک گئی ہوں. آپ نے اپنے مائنڈ کو فریش رکھنا ہے، اپنے مائنڈ کو خوش رکھنا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں کر سکتی ہوں. لیکن آپ نے اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں جی، ساتھ ساتھ میری سحری کی روٹین بھی چل رہی ہے. سحری میں نے کچھ چیزیں نہیں ایڈ کی ہیں. آج بچوں کو نا فرائی انڈا جو ہے نا وہ شیپس میں نے بنا کے دینا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیے گا، بیٹے کی فرمائش تھی، بنایا میں نے فرسٹ ٹائم تھا، لیکن جیسا بھی بنا خیر اچھا ہی بن گیا. تو پراٹھے بن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نا فرائی انڈے بن رہے ہیں. اب میں اپنی بات کی طرف واپس آتی ہوں کہ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو کیسے بوسٹ رکھنا ہے. مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، ٹرائی آپ نے ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت مدد ملے گی، کیونکہ میں نے خود پچھلے دنوں میں یہ چیز فیس کی، اور پھر میں نے کہا جی نہیں، اگر میں اس چیز سے نکل رہی ہوں نا تو میں ساتھ ساتھ اپنی یوٹیوب فیملی کو بھی نکالوں. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا بند کر دینا ہے بہت کام ہے، میں کیا کروں، میں کیسے کروں.
یہ والے جو جملے آپ اپنے مائنڈ کو پہنچاتی ہیں نا، یہ بات کرنی اپنے آپ سے، سیلف ٹاک جو ہے نا، نیگیٹو سیلف ٹاک کرنی بند کر دیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ کیا، اتنے کام میرے سے نہیں ہوگا، آئی کانٹ ڈو دس، میں یہ کر ہی نہیں سکوں گی۔ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، اپنے آپ کو نیگیٹو سیلف ٹاک کرنی بند کر دیں۔ جب آپ اپنے آپ سے نیگیٹیوٹی، اپنے آپ سے نیگیٹو باتیں کریں گی نا، تو آپ کی ہمت ویسے جواب دے جائے گی۔ یہ میرے ساتھ ہوتا تھا، لٹرلی میں نے یہ فیس کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے سے یہ نہیں ہوگا، اب سحری بنا لی ہے نا، اب افطاری کی طرف جانا ہے، اب یہ میں نے بھی کرنا ہے، اب گھرداری بھی دیکھنی ہے، بیٹا بھی اسکول سے آئے گا، بیٹی کا بھی ایگزام چل رہے ہیں، کوئی میرے ساتھ مدد نہیں کرائے گا، تو مجھ سے تو یہ نہیں ہونا۔ لیکن جب میں نے دیکھا نا کہ یہ چیزیں میری صحت کو بھی افیکٹ کر رہی ہیں، میری باڈی کو بھی افیکٹ کر رہی ہیں، میری انرجی کو مجھے ڈی موٹیویٹ کر رہی ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو اوور کم کرنا شروع کیا۔ میں ہمیشہ اوور کم کرنے کا بتاتی ہوں کہ اگر آپ کسی فیز میں جا رہے ہیں نا، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اب آپ کو یہ تھکا رہی ہے بات، اب آپ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، اب آپ کو انرجی نہیں ہے آپ میں، تو اس چیز سے اوور کم کرنا شروع کریں۔ اوور کم کرنے میں بھی ہمیں 2-4 دن لگ جاتے ہیں، جس طرح سے مجھے لگے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جلدی جلدی سے آپ نے اس فیلنگ سے نکلنا ہے، جو آپ کی تھاٹس ہیں نا، نیگیٹو تھاٹس ہیں جو آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں کہ یو کانٹ ڈو دس۔ اپنے آپ سے بات پتہ کیا کریں؟ آئی کین ڈو دس، میں یہ بات کر سکتی ہوں، میں یہ کام کر سکتی ہوں، میں سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے آپ نے تھوڑی سی پلاننگ کرنی ہے۔ اب سیکنڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمارا پلاننگ کا ہوگا۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں اپنی سحری کی روٹین ہے، جس طرح سے اب میں کر رہی ہوں نا، ویسے میں آپ کو گائیڈ کرتی جاؤں گی۔ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، یا آپ نے میرے ولاگ کو بڑے دھیان سے سننا ہے، دھیان سے سنیے گا ضرور، ٹھیک ہے نا، اور اینڈ تک بھی دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا کہ پلاننگ میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا آپ کی سحری کی روٹین ہے۔ سحری میں آپ کو گھنٹہ لگتا ہے نا کچن میں، تو آپ نے فٹافٹ، بچے پراٹھا کھاتے ہیں، ملک شیک لیتے ہیں، لسی پیتے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے سحری دے کے خود بھی اپنی سحری کمپلیٹ کر لینی ہے۔ پھر اگر آپ کے پاس برتن دھونے والے ہیں تو آدھا گھنٹہ کچن کلیننگ، برتن شرتن سارے کر کے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میرا یقین کریں کہ پہلے میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میں سحری کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد میں جا کے برتن سمیٹتی تھی۔ اب میرا یہ ہونے لگ گیا ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے لگ گئی ہوں نا۔ میں نے سحری کی، فٹافٹ سے میں کچن میں گھسی ہوں، اور میں نے ساتھ ہی برتن سمیٹے، چولہے صاف کر کے، ہر چیز کو کمپلیٹ کر کے، وضو کرنے کے بعد میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ تو یہ میں نے کام کیا، اور لٹرلی میرے ہر کام میں ایک آرگنائز کام ہونے لگ گئے، ایک ترتیب سے، اور جلدی ہونے لگ گئے، اور مجھے سٹریس ہونا ختم ہو گئی۔ مجھے پہلے سٹریس ہوتی تھی، اب میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی، آپ نے اپنی نماز پڑھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، نوافل پڑھے ہیں، تسبیحات کی ہیں، آپ کو کرتے کرتے 7 بج جاتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے تو اسی وقت بچے کو اٹھائیں، ریڈی کروائیں۔ اگر بچہ روزہ رکھا ہوا پھر تو آپ کو اس کے ناشتے کی، کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے۔ اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کا ناشتہ ریڈی کریں، ان کا لنچ باکس پیک کریں۔ 8 بجے تک بچوں کے اسکول لگتا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو بھیج کے آرام کریں۔ دیکھیں ظہر ہونی ہے جا کے 12:30-1 بجے کے قریب، آپ 1 بجے تک آرام کر سکتی ہیں، سو سکتی ہیں، سکون سے اپنے بچوں کو بھیجنے کے بعد آرام کریں۔ ظہر کے قریب اٹھیں، سب سے پہلے اپنی نماز ادا کریں۔ اب دیکھیں، آپ خود سوچ رہی ہوں گی کہ کتنا اچھا ایک روٹین سیٹ ہو رہی ہے۔ نماز کے بعد آپ جی گھر کے کام دیکھیں، میں نے تو اپنی ہیلپر کو لٹرلی کلیئر کہہ دیا ہے کہ آپ نے ظہر کے قریب آنا ہے، اس سے پہلے آپ نے نہیں آنا، کیونکہ مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے، میرے مائنڈ کو بھی پیس کی ضرورت ہے، سکون کی ضرورت ہے، اور روزہ رکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ جیسے میری ہیلپر آتی ہیں میں بھی اٹھ جاتی ہوں، فریش ہوتی ہوں، سیلف کیئر کرتی ہوں، منہ دھویا، اپنے آپ کو فریش کیا، کنگھا کیا، کپڑے چینج کیے، اور یہ اس کے ساتھ لگ گئے، یہ کام ہے، کرتے کرتے 1:30 سے 2 بج جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں بچے جو اسکول سے آنے والے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، بیٹی چلی جاتی ہے اپنا ایگزام دینے کے لیے۔ یہ میں اپنی روٹین اس لیے آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ آپ کے گھر کی بھی آلموسٹ اوپر نیچے یہی روٹین ہوگی، اور بس آپ نے اس کو چینج کرنا ہے، سیٹ کرنا ہے۔ آپ کو اپنا اس لیے پیٹرن بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنی روٹین کو اس طریقے سے آرگنائز کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیٹی چلی گئی، اب جی آ گیا ہمارا، ابھی باقی کام کلیننگ ہو گئی ہے، کیونکہ گیس آتی ہے تقریباً
ہمارے سرگودا میں تو یہی روٹین ہے، 3 بجے سے پہلے گیس نہیں آتی، تو ہم کچن کا کام تو 3 بجے سے پہلے شروع نہیں کر سکتے۔ اس دوران میں کٹنگ کر لیتی ہوں، چیزیں تیار کر لیتی ہوں، اپنا ٹیبل سیٹ کر لیا، کیونکہ بیٹی تو نہیں ہوتی، آج کل بیٹی نہیں ہے تو ٹیبل سیٹنگ بھی مجھے خود ہی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بہت سے کام ہے، تو میں اس وجہ سے ایگزاسٹ ہونے لگی تھی۔ ماشاءاللہ لاسٹ ایئر میرے ساتھ میری بیٹی تھی رمضان میں، تو وہ بڑا ہی میرے ساتھ ہر چیز کر لیتی تھی، اب جب اس نے چلے جانا تو مجھے کرنا ہے۔ تو جی میں ٹیبل سیٹ کرنے کے بعد کچن میں آئی، گیس آ گئی، فٹافٹ سے میں نے افطاری کی روٹین شروع کی۔ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ افطاری میں 2 بیچز میں تیار کرتی ہوں۔ ایک بیچ میرا ہوتا ہے ظہر سے عصر کے بیچ، اور ایک ہوتا ہے عصر سے مغرب کے درمیان۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری نماز نہیں قضا ہوتی، میری نماز نہیں خراب ہوتی، ایک روٹین میری بڑی اچھی بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں جی، جیسے گیس آئی، میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے، 4 ساڑھے 4 کے قریب جیسے ہی عصر ہوتی ہے میں کچن سے نکلتی ہوں، تھوڑا سا اس چیز کو وائنڈ اپ کیا، جتنے کام ہو گئے سمیٹ لیے، آ کے نماز پڑھی، 4:30 پونے 5 کے قریب میں فارغ ہوئی، پھر میں کچن میں لگ گئی، اور لٹرلی اب بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے میرے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ ہم افطار کرتے ہیں مل کے، سارے بچے، میں، میرے ہسبینڈ۔ افطاری کے بعد برتن میں وہیں سے اٹھاتی ہوں، میرے بچے میرے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، فٹافٹ سے کچن میں برتن آتے ہیں، میں وہیں سے ڈش واشنگ کر کے اور ساتھ ہی نماز پڑھ کے فارغ۔ اس طرح کی روٹین ہے۔ آگے تو آپ کو پتہ ہے پھر سکون ہوتا ہے، جیسے بچے آرام سے 8 ساڑھے 8 کے قریب، کیونکہ فروٹ چاٹ بچے موسٹلی نہیں کھاتے افطاری کے ساتھ، ان کا دل ہوتا ہے کہ جی اب لیٹ نائٹ 8 ساڑھے 8 کے قریب ہم فروٹ چاٹ کھائیں، پھر اس کے بعد ہم عشاء پڑھتے ہیں اور بچوں کی اور میرے آرام کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے میری اس ساری روٹین میں میرا یوٹیوب کا کام کہاں گیا، وہ میں نے کس وقت کرنا ہے، وہ میں نے کس وقت کیا ہوگا؟ وہ بھی میرا بہت ہی ایک سمپل سا میں نے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ جس دن ویکینڈ ہے نا، تو بچے جاگ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ شاپنگ کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، لیٹ نائٹ تک بھی بچے جاگ لیتے ہیں، لیکن ویک ڈیز میں بچے نہیں جاگتے، بچے میرے 9 بجے سو جاتے ہیں، گھنٹے سے 2-3 گھنٹے 2.5 گھنٹے میرے لگ جاتے ہیں، میں آرام سے اپنا یوٹیوب کا کام کرتی ہوں، اور یہی میرا ٹائم جو ہوتا ہے بہت پرسکون ہو جاتا ہے، بچوں سے بھی میں فارغ ہوں، گھر سے بھی فارغ ہوں، کیونکہ یہ ایسا کام ہے جب تک آپ مینٹلی فزیکلی آپ ریلیکس نہیں نہ ہوگے، آپ یوٹیوب کا کام بھی نہیں کر سکتے، آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے دنیا کا۔ یہ یاد رکھیے گا، جب تک آپ مینٹلی فزیکلی ایموشنلی آپ ریلیکس نہیں ہوں گے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ریلیکس کریں، سکون میں رکھیں، پھر اس کے بعد کسی کام کی طرف جائیں۔ اچھا، میری بڑی پیاری سی ایک سبسکرائبر ہیں، اور مجھے خیر اپنے سارے سبسکرائبر بہت پیارے ہیں، بہت عزیز ہیں، تو مجھے ان کی آئی تھی ریکویسٹ کہ آپ اپنی رمضان کی تھوڑی سی روٹین شیئر کریں، تو آلموسٹ میری یہی روٹین ہے، 19-20 ہو جاتا ہے، کبھی آگے پیچھے تھوڑا بہت ہوتا ہے، ادروائز میری ساری روٹین یہی ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے۔ تو ہوپ فلی موسٹلی میرے خیال سے لیڈیز کی یہی روٹین ہوگی، یا اگر آپ کی یہ روٹین نہیں ہے تو اس کو فالو کریں۔ آسان ہے، بہت ریلیکسنگ ہے، بہت سکون میں آتا ہے۔ شروع کے رمضان میں یہ تھا کہ شروع کے جو روزے تھے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو ٹریک پہ روٹین میں کیسے لاؤں، بہت مشکل لگا، ایگزاسٹنگ لگا، تھکانے والا لگا، لیکن اب جا کے نا مجھے لگ رہا ہے کہ اب رمضان چلنے چاہیے، روزے بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت میں انجوائے کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ خود کا خیال خود رکھیں، خود کو ایگزاسٹ نہ کریں، تھکائیں نہیں، خود کو مرجھانے نہ دیں۔ آپ جب تک خود کو نہیں نا فریش رکھیں گی، یہ مہینہ آپ بالکل انجوائے نہیں کر سکتی۔ میں کہتی ہوں رمضان کا مہینہ لطف اندوز مہینہ ہے۔ میں نے اپنے ویڈنگ اینیورسری والے ولاگ میں آپ کو سارے گفٹس بھی شیئر کیے تھے جو میری فرینڈس نے مجھے دیے یا جو مجھے فیملی کی طرف سے ملے۔ یہ میری ایک بڑی پیاری فرینڈ ہے، یہ مجھے انہوں نے جگ گفٹ کیا تھا، اور بڑا ہی خوبصورت جگ ہے، تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ دیکھ رہی ہیں میرا ولاگ تو تھینک یو اگین۔ تو یہ مجھے بڑا ہی پیارا لگا، تو میں نے سوچا آج اس میں ڈرنک بناتی ہوں، اور اس میں برف کے آپ نے کیوبز دیکھے ہیں، یہ بھی میں نے آن لائن منگوائے۔ کل کے اور پرسوں کے ولاگس میں نے آپ کو سیلف کیئر کے بارے میں بتایا، اور میں نے یہ آپ سے کہا بھی ہے کہ سیلف کیئر کو سٹارٹ کریں۔ آپ میں سے کس کس نے ابھی تک سیلف کیئر سٹارٹ نہیں کی؟ تو جی سٹارٹ شروع کر دیں، بس کریں، بہت ہو گیا، کیونکہ عید آ جائے گی تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے نا، تو عید کے 5 دن پہلے یا 4 دن پہلے 25ویں روزے 24ویں روزے ہم لوگ جا کے مینی پیڈی فیشیل کرا لیں گے، تو مینی پیڈی فیشیل کا بھی رزلٹ وہی آئے گا جتنا وہ رزلٹ دکھا سکتے ہیں۔ آپ کو اس حد تک صاف ستھرا نہیں کر سکیں گے جتنا آپ سوچتی ہیں۔ مینی پیڈی کا رزلٹ بھی تب آئے گا کہ آپ کو 19-20 کا فرق ہوتا ہے، دیکھیں نا 18 سے 20 کر لے، لیکن یہ کہ آپ نے اگر خود کی سیلف کیئر خود نہ شروع کی تو بہت مشکل ہوگا۔ پھر آپ سوچیں گی اب میرے ہاتھ خراب ہو گئے، اب میرا فیس خراب ہو گیا۔ ایک تو سب سے جو مسئلہ بنتا ہے نا رمضان میں وہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم روزے کے ساتھ ہوتے ہیں نا،
ہم لوگ پانی بہت کم پی رہے ہوتے ہیں، تو ہماری اسکن تو آلریڈی ڈرائی ہو چکی ہوتی ہے۔ میری بیٹی نے یہ چیز خود فیس کی ہے، اس نے پہلے عشرے میں ہی 5واں 6واں روزہ تھا، اس کو پانی کا بہت مسئلہ بنا، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی۔ تو اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ باڈی، اسکن، ہر چیز ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے۔ اور دوسرا گرمی شروع ہو رہی ہے، گرمی سے کہ پانی کا ہمیں انٹیک زیادہ چاہیے، اور جب ہم پانی کم پئیں گے تو ہماری اسکن ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے کہ افطاری کے بعد آپ اتنا پانی پئیں، یا سحری کے وقت اتنا زیادہ پانی پئیں۔ آپ نے نا اپنے ڈرنکس میں، اپنی چیزوں میں فروٹس لیں۔ دیکھیں فروٹ چاٹ بنائیے، بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ سیلڈ بنائیں، اس میں پانی کا بہت زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے، اور پانی کو انٹیک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جیسے افطاری ہوئی ہے نا، 1 گلاس پی لیا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر 1 گلاس پی لیا۔ آپ نے آرام سے نا ایک ٹائم سیٹ کر لینا کہ ہم نے پانی پینا ہے۔ جب آپ کمپلسری اپنے آپ پہ کریں گے کہ لازمی میں نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ آپ کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کہنا جی اب مجھ سے یہ نہیں ہوگا، تو پھر نہیں آپ کر سکیں گے۔ یہ پہلے بات باندھ لیں پلے۔ جب تک آپ کسی کام کے لیے اپنے مائنڈ کو نہیں نا سیٹ کرتے کہ میں نے کرنا ہے، تو وہ کوئی بھی کام، آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ پانی تو بہت چھوٹی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے، پانی پینا ہے، ڈرنک لاٹس آف واٹر۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں، پھر گرمی شروع ہو گئی ہے، اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے لاسٹ ایئر گرمیوں کے ولاگز میں بھی کہ پانی پئیں، پانی پئیں، پانی مسٹ ہے، ضروری ہے۔ ڈی ہائیڈریشن سے بچیں، اور اپنی اسکن کو ڈی ہائیڈریٹ نہ ہونے دیں۔ جب آپ کی باڈی میں پانی کم ہو جائے گا نا، تو سب سے پہلے افیکٹ جو ہوگا وہ آپ کی اسکن پہ ہوگا، چاہے وہ آپ کے ہینڈس کی ہے، چاہے آپ کے فیس کی ہے۔ اسکن خراب ہو جائے گی، پیچی ہو جائے گی، ڈرائی ہو جائے گی، اور جیسے اسکن ڈرائی ہونا شروع ہوگی، آپ کا رنگ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو سیلف کیئر میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے پانی کی طرف آنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نیند کا جو ہے نا، اپنی ایک پراپر نیند لینی ہے۔ 7 گھنٹے لے سکتے ہیں، 6 گھنٹے لے سکتے ہیں۔ رمضان میں آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا اسکیجول تھوڑا ٹائٹ ہو جاتا ہے، سونے کا، اٹھنے کا، نیند کافی حد تک ہم نہیں لے سک رہے ہوتے، کیونکہ ایک روٹین تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے۔ تو ہمیں 6 گھنٹے کی بھی اگر نیند مل جاتی ہے نا، تو بلیسنگ ہے، شکر ادا کیا کریں۔ کم از کم 6 سے 7 گھنٹے سونا، 8 گھنٹے بہت ضروری ہے۔ 6 گھنٹے بھی سو لیتے ہیں نا، اگر پراپر نیند لے لیتے ہیں تو ویری گڈ ہے۔ یہ آپ کی اسکن کے لیے، آپ کی سیلف کیئر کے لیے بہت ضروری ہے، مسٹ ہے۔ تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جی آپ کا فیس واش پراپر ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتی ہیں جی، بھول گئے ہیں منہ دھونے، پراپر کلینزنگ کرنی، 5 منٹ لگتے ہیں میکسیمم، 5 منٹس یو نیڈس کہ آپ نے اپنا فیس واش کرنا ہے، اچھا سے ایک لوشن لگا لیں اور لگ جائیں سارا دن۔ ایک دفعہ مارننگ میں کر لیا جب اٹھے ہیں، ایک دفعہ ایوننگ میں کر لیں، کیونکہ اب موسم پھر چینج ہو گیا ہے، اور اب آپ کو 2 دفعہ منہ دھونے کی اور صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ اسکن کیئر نہیں کریں گی نا، تو سیلف کیئر میں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی اسکن کیئر، کیونکہ نا اکثر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جیسے ویدر چینج ہوتی ہے ہم پرانی روٹین پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اب اگر ویدر چینج ہوا ہے، سیزن چینج ہوا ہے، تو ہم نے اپنی روٹین کو بھی چینج کرنا ہے۔ تو رمضان میں ہماری روٹین ویسے بھی چینج ہونی چاہیے عام دنوں کے علاوہ۔ تو یہ جی اب میری لگ گئی ہے افطاری، اور ساری افطاری میں آپ کو دکھا رہی ہوں، کچھ چیزیں نئی ہیں، کچھ چیزیں پرانی ہیں۔ تو آج افطاری ماشاءاللہ سے میری ریڈی ہو گئی ہے۔ ہوپفلی آج کا ولاگ بھی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو نا ضرور پریس کیجیے گا، پھر آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں آتا، پھر آپ کہتے ہیں جی آپ ہی ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں آیا آپ کی ویڈیو کا۔ اینڈ میں بس ایک ہی بات کرتی چلوں گی کہ اپنا خیال خود رکھنا شروع کر لیں، کسی نے آپ کو نہیں کہنا۔ ہمیشہ یہ میں بات کرتی ہوں کہ جو انسان اپنا خیال خود رکھتا ہے وہی گروم کرتا ہے، وہی آگے بڑھتا ہے، وہی ریلیکس رہتا ہے، وہی موٹیویٹڈ رہتا ہے۔ کسی نے آپ کا باہر سے آ کے نہیں خیال کرنا، خود کو مرجھانے مت دیں، اپنا خیال کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔